الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی وآتى قلیلا وأکدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ النجم 27واں سپارہ آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 39 تک تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ ان سے پہلی والی آیات کے اندر جو کل کا درس گزرا، اس میں رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ ان لوگوں سے اعراض کر لیں جو ہماری یاد سے، ذکر سے، قرآن کریم سے منہ موڑ دیتے ہیں۔ ان کو صرف دنیا کی زندگی چاہیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کے پاس جو علم ہے وہ علم بھی اتنا ہی ہے، وہ دنیا ہی کو جانتے ہیں، آخرت کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ رب العالمین کو معلوم ہے ہر وہ شخص کے بارے میں جو گمراہ ہے اور جو ہدایت یافتہ ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ تو جب اس کا ہے تو وہی مختار ہے، وہی اختیارات کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر آگے رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا میں جو انسان اچھائی کرتے ہیں ان کو آخرت میں اچھائی ملے گی، جو برائی کرتے ہیں اس کو برائی کا نتیجہ برائی ہے۔ اور اچھائی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتے ہیں۔ ہاں، چھوٹی موٹی غلطیاں کر لیتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں عقیدہ صاف ہو، مشرک نہ ہو، یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہم معاف فرما دیں گے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، عقیدہ صاف ہو، شرک نہ ہو تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا، بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ وَهُوَ عَالَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، انسان کو نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیسا رہا ہے، اس سے پہلے کیسا رہا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہاں سے دانہ ایک دو جمع کر کے اس کی خوراک کا انتظام کیا، اور پھر اس کی ماں کے پیٹ کے اندر جتنا عرصہ گزارا، ماں کو خوراک دی، پھر اس کی خوراک کے، اس کو خوراک کا انتظام، اس کو یہ کچھ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، کہاں سے اس کے لیے دانہ لانا ہے، کہاں سے اس کے لیے پانی لانا ہے، کیا کھلانا ہے، کہاں سے خوراک پیدا کرنی ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، انسان تھوڑی سی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر اس کو غرور آ جاتا ہے، فخر آ جاتا ہے، تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا
کبھی بھی اپنی عبادت کے اوپر فخر نہ کرو. تمہیں نہیں معلوم تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. کون متقی بن کر، پرہیزگار بن کر، نیک صالح بن کر اس دنیا کو چھوڑے گا، کسی کو تمہیں معلوم نہیں ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو یعنی اپنی خوبیاں مت بیان کرو، میں بڑا ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی انسان بڑا نہیں ہے. اگر دنیا میں کسی کو کوئی منصب مل گیا، کہیں عہدے پہ پہنچ چکا ہے، اس کو اس کے اوپر اترانا نہیں چاہیے. یا کوئی عبادت کے اندر، نیکی کے اندر کہیں پہ آگے چلا پہنچ چکا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ کبھی بھی اس کو کیا ہے کافی نہ سمجھے. کیونکہ انبیاء سے لے کر نیک صلحاء تک جتنے بھی مخلوق ساری ہے، وہ اپنی عبادت کو کبھی بھی بڑا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. یہ اللہ عمل بڑا چھوٹا سا ہے، بہت تھوڑا عمل ہے. بڑے سے بڑے عمل کو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کو تعمیر کر رہے ہیں، کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. کتنا بڑا گھر خدا کا بنایا، پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. اتنا بڑا گھر خدا کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا سب سے پہلا گھر جو زمین کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا وہ بیت اللہ شریف. اس گھر کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہاتھ پھیلا کے، پتہ نہیں یہ ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں. باپ بیٹا دونوں کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، یہ اللہ قبول کر. پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کہاں پر تھوڑی سی کہیں ریا کا دخل تو نہیں آ چکا ہے، کوئی کبر تو نہیں آ چکا، کوئی برائی. اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے. تو اس لیے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کس کا دل صاف ہے، اللہ ہی یہ جانتا ہے. آگے جو آیتیں میں نے آج پڑھی ہیں، اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا افرأیت الذی تولی، بھلا تو نے دیکھا اس کو جس نے منہ پھیر لیا. بھلا تو نے دیکھا اس کو جس نے منہ پھیر لیا. یہاں پر ان معاندین کے لیے زجر ہے، یعنی ضدی لوگوں کے لیے جو دلیل کو، ہر چیز کو سمجھ کر پھر بھی رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، جان بوجھ کر، جاننے کے بعد. ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر کیا ہے زجر ہے. اور یہ آیت، ان آیتوں کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ یہ بڑا مشرک تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آ کے بیٹھا کرتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے یہ سنتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے یہ سنتا تھا، اور پھر اس کے اوپر ان اسلام سے بڑا متاثر، اس کے اوپر اثر ہو چکا تھا، اور یہ پھر آخرت کے عذاب سے ڈرا کرتا تھا، قرآن کریم کی تعریف کیا کرتا تھا. تو اب جب یہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تو لوگ اس کے ساتھ جب یہ واپس جاتا اپنے سرداروں کے پاس تو آگے سے تانا دیتے، تانا زنی کرتے کہ تو چلا گیا وہاں پر، تو وہاں بیٹھ جاتا ہے تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے عذاب قبر سے، میں عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے. تو اب یہ جب یہ ایسی باتیں کرتا تو آگے سے ایک مشرک نے کہا تو اس ڈر کی وجہ سے جا رہا ہے، تو یار یہ کوئی بات ہے، تو واپس اپنی جگہ پہ آ، ہمارے ساتھ آ، شرک کو شروع کر، تمہیں ہم پیسے بھی دیں گے، اور جو تمہیں عذاب ملنے والا ہے وہ عذاب جس سے تو ڈر رہا ہے، اگر پہلے تو عذاب شذاب کوئی چیز نام و نشان نہیں ہے، اگر عذاب ملنے لگا تو تیری جگہ کا عذاب میں لے لوں گا، میں برداشت کر لوں گا، تو آرام سے رہے، چھوڑ آ جا واپس. تو وہ لالچ میں آ گیا، پیسوں کی لالچ میں بھی آ گیا، اور خوش ہو گیا کہ چلو میرے عذاب کا بوجھ ہی اٹھا رہا ہے، میرے عذاب کا بوجھ ہی اٹھا رہا ہے، میرے گناہوں کا بوجھ ہی اٹھا رہا ہے. اس نے چھوڑ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے منہ موڑ لیا، چھوڑ دی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی باتوں میں آ گیا. تو اسی کا ذکر ہے، فرمایا رب العالمین نے افرأیت الذی تولی، بھلا تو نے دیکھا اس کو جس نے منہ پھیر لیا. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، ولید بن مغیرہ کو،
کہ اس نے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا. فرمایا وہ آتا قلیلا و اکدا، وہ آتا اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا. یہ شیخ العلم نے ترجمہ کیا. فرمایا وہ آتا یعنی اس سے جو وعدہ کیا گیا تھا کس کا؟ پیسوں کا. وہ آتا قلیلا، تھوڑا دیا اس کو، تھوڑی سی رقم دے دی، کچھ دے دیے جو وعدہ تھا، اور باقی سے مکر گیا. وہ عقدہ بعض مفسرین فرمایا بخیل بن گیا کہ اس کو انکار کر دیا، نہیں دیا. اس مشرک نے انکار کر دیا، بخیل بن گیا، نہیں دیا، انکار کر دیا. تو پیسوں کا تو یہاں سے تو گیا، دنیا میں پیسے تو گئے. پھر آگے فرمایا عنده علم الغیب فہو یرا، اس نے جو وعدہ کیا کہ تیری طرف سے عذاب کو میں برداشت کر لوں گا، فرمایا عنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم آ چکا ہے؟ اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ فلاں مشرک حمایت سے یا اس کے عذاب کے اٹھانے سے یہ عذاب سے بچ جائے گا، یہ عذاب سے بچ جائے گا. کیا اس کے پاس علم الغیب، غیب کی بات آ چکی ہے. فہو یرا، وہ دیکھ رہا ہے یہ سارا منظر کہ عذاب سے بچ کے جنت میں جا رہا ہے. آگے فرمایا ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، یا کیا اس کو ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی؟ کس بات کی خبر؟ فرمایا فی صحف موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے جو ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی تورات، کیا انہوں نے تورات کو نہیں پڑھا؟ اور یا و ابراہیم الذی وفا، یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو ان کے اوپر نازل ہوئے، کیا ان کو وہ ابراہیم الذی وفا جس نے وعدے پورے کیے، یعنی اللہ کے احکام کو بجا لائے، اللہ نے جو حکم انہیں دیا اس حکم کو انہیں پورا کیا. بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تو بیٹے کو قربان کر دیا، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا کہا، توحید کو بیان کیا، باپ کو چھوڑنے کا کہا، باپ کو چھوڑ دیا، باپ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا، اس سے بھی رک گیا. الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے وعدوں کو پورا کیا. تو فرمایا کیا اس مشرک نے موسیٰ علیہ السلام کی اوپر نازل شدہ کتاب تورات کو نہیں دیکھا؟ کیا اس میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ کوئی ایسی بات موجود ہے؟ وہاں بھی ایسی بات نہیں ہے. وہاں تو یہ صاف لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تزر نہیں اٹھاتا، وازرۃ بوجھ کوئی اٹھانے والا، وازرہ کوئی اٹھانے والا، وزر اخری دوسرے کسی کا بوجھ، دوسرے کسی کا بوجھ کوئی اٹھا نہیں سکتا. یہ نہیں ہے گناہ ایک کرے، شرک ایک کرے، مشرک ایک بنے، اللہ کے رسول کو ایک نہ مانے، خدا کو ایک نہ مانے، کتاب کا انکار ایک کرے اور عذاب دوسرا بھوگتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ تزر وازر، تو وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. اب یہاں پر کہ دوسرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یہاں پر ایک مسئلہ بھی یاد سن لیں. یہاں پر لکھا ہے مفسرین نے، کہتے ہیں اگر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا تو اکثر سنا ہے نا میت کے اوپر رونا والا، تو کہتے ہیں رو نہیں میت کے اوپر، میت کو عذاب ملتا ہے، کہتے ہیں نا اکثر. تو روتا ایک ہے، عذاب دوسرا اٹھا رہا ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو مفسرین نے لکھا یہاں پر کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میت کے اوپر رویا جاتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ میت کو عذاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے. رونا نہیں چاہیے. ایک ہوتا ہے رونا نوحہ کرنا، گلے پھاڑنا، بال کھول لینا، اور کیا ہے پھر چیخو پکار کرنا، ایسا رونا کہ آنکھیں دیکھو آنسو ایک نہیں بہتا، گلے پھاڑ پھاڑ کر آوازیں نکالتے ہیں. نوحہ کنا کرنا ایک یہ رونا ہے. اور ایک رونا ہے جب انسان کو صدمہ ملتا ہے، اس کا قریبی رشتہ دار فوت ہوتا ہے تو دل دکھ جاتا ہے، پتھر دل بھی کیا ہے نرم ہو جاتا ہے، اور ایک دم آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے.
ایک یہ رونا ہے، یہ رونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اپنے بیٹے پر، ایک یہ رونا ہے، اور ایک گلے پھاڑنا، بال کھول لینا. عورتیں ہوتی ہیں نا دوپٹے پھینک دیتی ہیں، بال کھول دیتی ہیں، اور پھر عورتیں ایک دوسرے کو گلے ملتی ہیں، پھر ایسی چیخ و پکار ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ کر وہاں سے پناہ مانگتا ہے. اگر اس کی ویڈیو بنا کر ان کو بعد میں دکھاؤ تو خود اپنے اوپر ہنسی گی. ایک یہ رونا ہے، ایک یہ رونا ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے. تو گویا اب مفسرین نے یہاں پر جس کا جواب دیا تو فرمایا کہ میت پر رونا جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وعید دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص دنیا میں عادی رہا نوحہ کرنے کا، اسی طرح رونے کا، چیخ و پکار کرنے کا، گلے پھاڑنے کا، اور شرکی الفاظ منہ سے نکالنے کا، اور غلط غلط باتیں منہ سے نکالنے کا. جب انسان چلا جاتا ہے دنیا سے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیچھے بھی ایسا رویا جائے گا، لیکن ان کو منع نہیں کرتا. تو اس شخص کو پیچھے رونے والوں کی وجہ سے اس کو عذاب ملتا ہے، اس کو کیا ہے؟ عذاب ملتا ہے. تو اس لیے مردے یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے پیچھے رونا، میرے پیچھے نوحہ کرنا، گلے پھاڑ پھاڑ کر خوب رونا، خوب رونا، تاکہ میری میت بھاری ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی مرا ہے، بڑا مرا ہے. تو ایسی وصیت کر کے بھی جاتے ہیں. تو ایسی وصیت کر کے کوئی گیا تو اس کے مرنے کے اوپر کوئی روئے گا تو پھر اس کا کیا ہے؟ عذاب. آگے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اب یہ آیت کہ انسان کو اس کی کوشش کا ہی معاوضہ ملے گا. تو پھر یہاں پر ایک دوسری بات ہے کہ نیکی انسان کرتا ہے ایک، کیا اس نیکی کا اجر دوسرے کو ملتا ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی مر جاتا ہے، مرتے ہیں، اب رشتہ دار کسی کا باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بھائی ہے، بیٹی ہے، بیوی کوئی ہے، فوت ہو گیا. اب پیچھے سے کوئی دوسرے لوگ اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، نماز پڑھ کر اس کو بخش دیتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے بیچ دیتے ہیں آگے. تو کیا یہ نیکی اس کو ثواب پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ یہ مسئلہ یہاں پر فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو وہی چیز ملتی ہے جو وہ کرتا ہے. تو کیا ایک کی نیکی تو دوسرے کو پھر تو نہیں ملے گی؟ تو یہاں پر مفسرین نے ایک بات کی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس کی طرف فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. کہ یہ آیت کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے والوں کے پیچھے ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی، کیا ہے؟ ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ. فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، اگرچہ عمل میں ان کی اولاد ذریت جو ہے کم ہے، لیکن رب العالمین اس ایمان لانے والے موحد اور متقی اور پرہیزگار شخص کی اکرام اور عزت کی خاطر ان کو بھی اٹھا کر ان تک پہنچا دے گا. تو اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا پہلی بار. تو اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ بہت ساری حدیث اس کے اوپر شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دنیا میں اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کا ثواب اور اجر دوسرے کو ملتا ہے، دوسرے کو ملتا ہے، پہنچتا ہے. جس طرح یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی روح قبض کر لیتا ہے تو دو فرشتے اس کو آسمان تک چڑھا کر لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہم کو اس مومن کے اعمال لکھنے کا ذمہ دار بنایا تھا، اب تو نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، ہم کو اجازت عطا فرما کہ ہم زمین میں جا کر رہیں. اللہ فرماتا ہے میری زمین
تو میری مخلوق سے بری پڑی ہے جو میری پاکی بیان کرتا ہے، اب تم دونوں جا کر میرے اس بندے کی قبر پر قیام کرو اور میری تسبیح و تحلیل اور تکبیر میں قیامت تک مشغول رہو اور اس کا ثواب میرے اس بندے کے لیے لکھ دو۔ اسی طرح مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس کی کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، کوئی کام اس کا فائدہ نہیں دیتا۔ فرمایا مگر 3 چیزیں، یعنی 3 چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، کسی نے صدقہ جاریہ کے طور پہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھود دیا، قرآن کریم پرنٹ کر دیے، کوئی کتاب چھپوا دی، تو اب یہ جب تک باقی رہیں گے اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے سے یہ ثواب اجر ملتا رہے گا۔ اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، علم کسی نے حاصل کیا اور اس کو آگے پھیلا رہا ہے، لوگوں کو پہنچا رہا ہے، کسی کو نماز سکھائی، کسی کو قرآن سکھایا، اب وہ آگے نماز پڑھتے جاتے ہیں، یہ چلا گیا دنیا سے، پیچھے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ سارے کا سارا اجر اس کو مل رہا ہے۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان ہوئے جو قرآن کریم سیکھتا ہے یا آگے سکھاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا استاذ بن کے رہو یا شاگرد بن کے رہو، کیا مطلب؟ سیکھتے جاؤ، سیکھتے جاؤ، سیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھاتے جاؤ، تو یہ اس کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا تیسرے نمبر پر یا صالح اولاد، نیک صالح اولاد چھوڑ کے چلا گیا، نیک صالح اولاد، یہ نہیں ہے کہ اس اولاد کو تربیت کی، اس کو نمازی بنایا، اس کو قرآن کریم سکھایا، اس کو مسجد کا راستہ بھی بتایا، انگلی سے پکڑ کے جس طرح بازار لے جاتے ہیں تو اسی طرح انگلی سے پکڑ کے مسجد کی طرف بھی لے آئے، مسجد کا راستہ، گھر میں کھڑے کر کے ساتھ بیٹا نماز پڑھو، خود نماز پڑھی، بیٹے کو بھی نماز پڑھائی، بچی کو نماز پڑھائی۔ اب اس کے بعد یہ دنیا سے اچانک والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اولاد کیا کرتی ہے؟ ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ تو میرے والد کی مغفرت فرما دے، قرآن کریم کی تلاوت کر لیتی ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتی ہے، قل هو اللہ احد پڑھ کر کہتی ہے اللہ تو میرے والد کی مغفرت فرما دے، میری ماں کی مغفرت فرما دے، دعا کر لیتی ہے۔ تو یہ نیک صالح اولاد چھوڑ کے گیا تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ دعائیں مغفرت فرماتی ہے۔ اسی طرح آگے دوسری روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے، فرمایا اللہ جنت کے اندر نیک بندے کے درجے کو اونچا کر دے گا۔ اچانک نیک بندے کا درجہ بلند ہو گیا، بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میرا یہ درجہ بلند کرنے کی وجہ کیا ہے، کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیری یہ مغفرت کی دعا کی تھی، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے اس درجے کو بلند کر دیا، تیرا درجہ یہ بلند ہو گیا اس لیے۔ اسی طرح آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر مردہ ایسا ہوتا ہے جیسا کوئی ڈوبتا آدمی ہوتا ہے، جیسے آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے پانی کے اندر، تو مردہ قبر کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ باپ یا ماں یا اولاد یا کسی معتمد دوست کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے، پیچھے انتظار میں رہتا ہے کہ کسی کی دعا اس کو پہنچ جائے۔ جب دعا اس کو پہنچ جاتی ہے تو وہ دعا دنیا اور مافیا سے اس کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور زمین کے باشندوں کی دعا سے اللہ قبر والوں کے لیے پہاڑوں جیسا ثواب قبروں کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا ہدیہ استغفار ہے، استغفار ان کے لیے کرتے رہو۔ اسی طرح آگے دوسری روایت ہے بیان کی، مرفوع روایت طبرانی کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ امت ہے گناہ اپنے ساتھ لے کر قبروں میں جائے گی، یعنی ایسی امت ہے کہ جو گناہ لے کر ساتھ قبروں میں جائے گی اور قبروں سے بے گناہ ہو کر نکلے گی، یعنی گناہ کے ساتھ قبر میں گئی اور بغیر گناہ کے جب معاشر کے دن اٹھایا جائے گا تو بغیر گناہ کے آئے گی۔ فرمایا مومن اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، مومن اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے خالص پاک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔
گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اس مغفرت دنیا میں. آگے اسی طرح کہ انبیاء کرام نے بھی اپنے پچھلے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی. جس طرح یہ دعا ہے قرآن کریم کے اندر کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہماری بھی بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ آگے چلے گئے ان کی بخشش. اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، تو گویا ان سب نے دعائیں کی ہیں اپنے پچھلوں کے لیے بھی، تو گویا دعا کا ذکر موجود ہے. اسی طرح آگے دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں بغیر کچھ وصیت کے اچانک مر گئی اور میرا غالب خیال ہے کہ اگر وہ بات کر سکتی تو کچھ خیرات کرتی. اب اگر میں اس کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا؟ تو فرمایا ہاں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا ہاں اس کو کیا ہے اجر و ثواب ضرور ملے گا. اسی طرح دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کی غیر حاضری میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں موجود نہ تھا، اگر اس کی طرف سے میں کچھ خیرات کروں تو کیا اس کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا ہاں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ میری ماں کی طرف سے خیرات ہے. سبحان اللہ. میرا باغ میری ماں کی طرف سے خیرات ہے. آگے دوسری روایت سعد بن عبادہ نے عرض کی، اسی طرح کی ہے، سعد بن عبادہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب اس کے لیے کون سی خیرات سب سے بہتر ہوگی؟ فرمایا پانی. فرمایا پانی. یہ فرمان سن کر سعد نے ایک کنواں کھدوا دیا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. یہ کس کے لیے؟ سعد کی ماں کے لیے. اسی طرح اگر میں دوسری روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی نفلی خیرات کرے تو ماں باپ کی طرف سے کرے، اس خیرات کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا اور خود اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو گویا یہ تمام روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ نیکی ایک کرتا ہے تو اس کا ثواب دوسرے کو ملتا ہے، ثواب دوسرے کو ملتا ہے. تو آگے ایک دوسری روایت بھی سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہیں کہ میری ماں فوت ہو چکی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتا کہ اگر تیری ماں پر کچھ قرض ہو تو اگر تو اس کی طرف سے وہ قرض ادا کر دے تو کیا وہ قرض ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو فرمایا یہ بھی تو اللہ کی طرف سے اس عورت کے اوپر قرض ہے، اگر تو ادا کر دے تو کیوں نہیں ادا ہوگا؟ اسی طرح ایک مرد کی طرف کا واقعہ بھی آتا ہے، وہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. اور دوسری روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت کی طرف سے حج کرے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. یعنی کوئی آدمی کسی مردے کی طرف سے حج کرتا ہے، فوت ہو گیا بیچارہ اور حج اس کے اوپر فرض تھا، حج نہیں کر سکا، چلا گیا، یا کوئی نفلی حج اس کی طرف سے کوئی کر رہا ہے، تو فرمایا اس میت کی طرف سے کوئی حج کرتا ہے تو حج کرنے والے کو بھی پورا پورا حج کا ثواب ملے گا اور جس کی طرف سے حج کیا جاتا ہے اس کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا. اسی طرح آگے دوسری روایت آتی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میری ماں پر 2 ماہ کے روزے ہوں اور اس کی طرف سے رکھ لوں تو کیا کافی ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں. اس عورت نے عرض کیا میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا، میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا ہاں تو بالکل کر سکتی ہے، حج بھی اس کی طرف سے. تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، مرفوع روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے، جو شخص قبرستان سے گزرے اور قل هو اللہ احد 11 بار پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے. کس کو؟ قبرستان کے مردوں کو بخش دے اور اس قبرستان کے تمام مردوں کی تعداد کے موافق اس کو ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. آج کل ہم بھی جاتے ہیں قبرستان میں،
جنازے کے ساتھ گئے, تدفین کے لیے گئے, وہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کے گپے لگاتے رہتے ہیں اور ایسے گزرتے ہوئے جاتے ہیں, قبرستان سے گزر کے چلے گئے. نہیں, قبرستان میں جائیے. آج اگر وہ مردے ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایمان والا آئے گا ہمارے لیے کچھ پڑھ کے بخش دے گا, رب العالمین ہماری مغفرت فرما دیں گے, کل کو ہم بھی اسی قبرستان میں جائیں گے نا. اگر ہم نے روٹین بنا کے رکھی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے تفسیر مزری کے اندر, رسول اللہ نے فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور الہاکم التکاثر پڑھ کر کہے میں نے جو تیرا کلام پڑھا, اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دیا, تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مردے اس کی شفاعت کریں گے. وہ مردے کل قیامت کے روز اس کی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول نے فرمایا جو شخص قبرستان میں جائے پھر سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان مردوں سے عذاب ہلکا کر دے گا, اور اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے موافق اس شخص کے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اس شخص کے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ نیکیاں لکھ دی جائیں گی. تو میرے بھائیوں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میت ہو, فوت ہو جائے انسان, تو ہمارے اکابر علماء دیوبند یہ فرماتے ہیں کہ میت کو اگر کوئی شخص پیچھے سے ایصال ثواب کرتا ہے, ایصال ثواب کے لیے جو صدقہ خیرات کرتا ہے, حج کرتا ہے, اس کے روزے رکھتا ہے اس کی طرف سے, قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, جو کچھ بھی کرتا ہے, رب العالمین اس کا ثواب اس کو ضرور پہنچاتے ہیں, اس کا ثواب اس کو پہنچاتے ہیں. ہمارے بارے میں یہ غلط لوگوں کے اندر یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ علماء دیوبند ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں منکرین. یہ سراسر جھوٹ اور کیا ہے, بےہودہ قسم کا پروپیگنڈا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے اکابر اس چیز کے قائل ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں. ان حدیث کی موجودگی میں کون شخص ہے جو انکار کر سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پہنچتا ہے, لیکن ایصال ثواب کرنے کا جس طرح یہ حدیثیں آپ نے سنی, صحابہ اکرام نے پوچھا میں اپنی ماں کے لیے کوئی خیرات کرنا چاہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل کر سکتے ہو. تو صحابی نے ایک دم اعلان کیا میں پانی کا کنواں کھودتا ہوں. پانی کا کنواں کھود لیا اور پانی کنواں کھود کر لوگ پی رہے, اور اب بھی اگر چل رہا ہے کنواں تو آج تک اس کی والدہ کو ثواب مل رہا ہے. دوسرے کا میں باغ پورے کا پورا دیتا ہوں, وقف کرتا ہوں, اس نے باغ دے دیا. تو ہم کس کے اوپر تنخواہتے ہیں؟ چاول اور مرغی کے ٹانگوں کے اوپر تنخواہ دیتے ہیں. اور کھلاتے کس کو ہیں؟ مستحقین کو نہیں کھلاتے. بابا صدقہ خیرات اس وقت ثواب کی شکل میں میت کو پہنچے گا جب وہ صحیح جگہ پہ پہنچے, صحیح مصرف کو پہنچے. اختلاف ہمارا اس بات پر ہے کہ اگر آپ مالداروں کو کھلا لیں, ٹھیک ٹھاک لوگوں کو کھلائیں, غریب جس کا یہ حق ہے صدقہ خیرات کا اس تک نہ پہنچے, تو بابا اس کا جو نتیجہ ہے, ثواب ہے, وہ کہاں آیا؟ دیکھو نقصان ہم بھی کر رہے ہیں اپنا بھی. ایک ایک ختم پڑھیں تو کتنا کچھ ملتا ہے. کھانا بھی فری ملتا ہے, پیسہ بھی جیب کے لیے ملتا ہے, اور ہر چیز مل رہی ہے. تو پھر تو ہماری ہر سب بہترین مزے ہی عیش و عشرت ہے. تو لیکن سب کو قربان کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے جو فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو ہم اپنے مردوں کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں ہم آپ کے لیے بھی وہی چیز پسند کر رہے ہیں کہ ایسا کام کرو جس کے کرنے سے آپ کے میت کو ثواب ملے, ثواب ملے. اور جو لوگ ختم پڑھتے ہیں جا کے پوچھو ان کے امام سے کہیں اس نے بھی ختم کیا اپنے مردے کے لیے؟ کیوں نہیں کیا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جس ڈاک کے ذریعے سے میں ایصال ثواب پہنچا رہا ہوں اس میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, راستہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اس آیت کو منسوخ مان کی دوسری آیتیں, اور انسان جب نیکی کرتا ہے اس کی نیکی دوسرے انسان کو پہنچتی ہے, اس کا ثواب ملتا ہے اس کو. اور جو آدمی کرتا ہے نیکی کا کام اس کی نیکی میں کوئی کم نہیں ہوتا, لیکن طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اپنے طرف سے جو طریقہ ہے, ہمارے باپ دادا سے جو رسم آ رہی ہے
اس راستے پہ نہیں ہونا چاہیے. وگرنہ یہ صوفی صاحب گواہ بیٹھے ہوئے, ہمارے بوگل سنگھ, ان کی والدہ کے انتقال ہوا, وہی طریقہ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں آج کل. تو بابا ڈاکخانہ اگر وہ والا ہے تو اس راستے پہ پھر نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح بات سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی